from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। साहिबों, ख़बर आपने सुन ली होगी कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के जो 20 अरकान कौमी असम्बली थे जिनको डिसीट करने के लिए कमीशन में ये मुकदमा पेश किया था, आज सुल्तान राजा ने कह दिया कि नहीं, आपने इनफ सबूत नहीं दिए और वो बरकरार रहेंगे। मुकम्मल खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं सुल्तान राजा, जो चेयरमैन हैं ये इलेक्शन कमीशन के, कि वो हुकूमत को सपोर्ट करेंगे। कोई हया, कोई शर्म, कुछ नहीं है। आज हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अब अगर हुकूमत जो है वो भाग रही है लंदन की तरफ कि कहीं हम निकल जाएं, हमने गलत वो कर लिया, ठीक है ना, गलत चॉइस कर ली, हम हुकूमत में आ गए। क्यों? हालात इतने ख़राब हैं। आईएमएफ से जो डील करेंगे उस पे जब $20 पर गैलन वो बढ़ेगा, बिजली का वो बढ़ेगा, तो आसमान को पहुंचेगी महंगाई। और बड़ी मतलब फिर पाकिस्तान बैंकरप्सी करे, क्या करे, फॉरेन रिजर्व जो है वो खर्च कम तर होते चले जा रहे हैं, हालात ख़राब तर होते जा रहे हैं, बैंकरप्सी की तरफ जा रहे हैं। चाइना, सऊदी अरेबिया, यूएई, इन्होंने मना कर दिया है कि नहीं, हम ज़्यादा मदद नहीं कर सकते, ठीक है ना। बुरी हालत हो गई है। इस वक्त भी नहीं बदल रहे, इस वक्त भी नहीं बदल रहे। वो सुल्तान राजा इस वक्त भी जो है वो नवाज शरीफ से अपनी दोस्ती जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये बाजवा और बंदियाल देख रहे हैं कि ये क्या फैसला किया है। कहने लगे इनफ सबूत नहीं है। और उनके जो वकील हैं पीटीआई की तरफ से, फैसल चौधरी साहब, वो कहते हैं हमने आज भी ले जाके इनको सबूत, जब भी ले जाने के सबूत देने की कोशिश, उनका नहीं, हम सिर्फ वो सबूत मानेंगे जो स्पीकर ने दिए थे और हमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है। और अब ये कह रहे हैं आखिर फैसले में हमें इनफ सबूत नहीं मिले इनको डिसीट करने के, इन 22 बेजमीर लोगों को। ऐसे मुल्क चलता है? ये क्या हो रहा है? ये किसके कहने पे हो रहा है? इतने बुरे हालात में तो लोग खौफ के मारे सुधर जाते हैं कि नहीं, मुल्क मुकम्मल तौर पे बैंकरप्सी की तरफ जा रहा है, हालात खराब हो गए हैं, सारी बड़ी कुव्वतों ने जो है हाथ खींच लिया है, हमें कुछ अब ठीक सुधर जाना चाहिए। नहीं सुधर रहे, वो मान ही नहीं रहा सुल्तान राजा कि इनको डिसीट करना। वो कहता नहीं, सबूत नहीं है। मतलब ना मानने की तो कोई, जब आदमी रिश्वत खा ले और किसी से वादा कर ले झूठ, और ये इस किस्म की किरदार हो, तो फिर वो नहीं मानेगा। वो एक कार्टून था कि एक जज साहब बैठे हैं और वो अदालत में, और वो साबित कर रहा है, वकील उनसे बता रहा है कि साहब ये बकरा नहीं बकरी है, और देखिए इसके सारे सबूत मौजूद हैं, इसके कान देखिए, इसके थन देखिए, ये दूध भी देती है। तो वो आखिर में ये कहते हैं, भाई वो तो सब बातें ठीक है, लेकिन ये सबूत कहां है कि मैं इसको कैसे बकरी मान लूं? नहीं मानना है तो यही होगा। वो आखिर में भी ये कहेगा कि नहीं, सबूत नहीं है, इनफ नहीं है। आपको महमूद अचकजई का केस पता है, जिसने वो एक कांस्टेबल को ट्रैफिक पर, उसके ऊपर मुकम्मल गाड़ी, इतनी बड़ी जीप चढ़ा दी, उसकी चटक गई हड्डियां, मर गया वो ऑन द स्पॉट, ठीक है ना। तो जज ने पता है क्या कहा कि इनफ सबूत नहीं मिले, उसकी लाश आ गई, उसकी लाश गिर गई, वो गिर गया, मर गया वो बंदा, सारी खबर छप गई हर जगह कि इसने ये जुल्म किया है। और जज ने कहा इनफ सबूत न होने की वजह से मुलजिम को बरी किया जाता है। यार ये कैसे चलेगी? ये कैसे होगा? ये क्या होगा? क्यों नहीं समझ रहे? ये सिर्फ पैसे के लिए इस ज़मीर को इस तरह बेचा हुआ है, सब सोए हुए हैं। और बाजू और बंदियाल जैसे लोग, इतने बड़े ओहदों पे फाइज लोग, उन्होंने ये फैसले किए कि आधी रात को जाके उसकी हुकूमत खत्म कर दी और एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। शहबाज शरीफ जेल में जाने वाला था, लेकिन उस पर भी इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ रखा, इतना स्लो किया उसका प्रोसेस, इतना स्लो किया कि वो जो है वो बच गया, वो वजीर आजम बन गया। और अब वो ये कहता है कि अगर मैं इस्तीफा दे दूं, असेंबली तोड़ दूं, तो मुझे दोबारा उसकी तरफ जाना पड़ेगा, हो सकता है मुझे जेल हो जाए। हर तरफ केओस फैला हुआ है, मुल्क की किसी को परवाह नहीं है। देखिए इन्होंने क्या क्या हरकतें की हैं।
جب ان ضمیر فروش 20 ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی کے جو تھے، ان کو جب پتہ چلا کہ یہ تو ہمیشہ کے لیے وہ ہو جائیں گے، بینڈ ہو جائیں گے، تو انہوں نے کہا اگر ہم تمہیں ووٹ دیں تو ہمارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو اس آصف زرداری نے، اس شہباز شریف نے، ان سے وعدہ کیا ان لوگوں نے کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا تو ہم تمہاری فیملی سے 2 لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، بس تم ہمارے ساتھ مل جاؤ. ان کو خریدنے کے لیے پیسے باہر سے انہوں نے بڑے پیمانے پہ لیے ہوں گے. یار کھلے عام سودے بازی ہو رہی ہے اس ملک میں، کھلے عام. سینٹ میں بھی دیکھا، ابھی آپ نے دیکھا، ہر وقت آپ دیکھتے ہیں، لیکن کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگتی. معیشت کا باجا بج گیا ہے، باجا بج گیا ہے. آہستہ آہستہ پاکستان کو دھکا دے کے وہیں لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ کہا جائے گا کہ سب بند کرو، یہ نیوکلیئر وہ جو ہے وہ ہمارے حوالے کرو، اور تمہاری آزادی ختم، جو ہم کہیں ویسا ویسا کرو. اور انتہائی غربت میں لوگ، ماسز، عوام زندگی گزاریں گے. ان بدماشوں کا، بے حیاؤں کا کیا ہے؟ ان کے تو سب کے دولت جو ہے وہ خوب ہے ان کے پاس، لبالب بھرے ہوئے ان کے بینک اکاؤنٹ، لیکن عوام ماری جائے گی. کسی کو پرواہ نہیں ہے. یہ گواہ رہیے گا، عمران خان واحد آدمی ہے جس نے ہر قدم پہ ان مافیاز کو چیلنج کیا ہے. اب وہ فیس کرتا ہے اس دباؤ کو جو یہ بندیال اور باجوہ دیتے ہیں. کیا تتر بتر کر کے رکھا ہے؟ مجھے بتائیے یہ رزلٹ پیدا کیا آپ نے. کل بھی میں نے ایک ویڈیو اس پہ کی تھی کہ دیکھیے حالات کہاں پہنچا دیے. آپ کے پاس کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی تھی؟ آپ نے کیا سوچ کے ان کے حوالے کیا تھا؟ آج یہ الیکشن کمیشن کا ہر کلرک، ہر آدمی وہاں کام کرنے والا وہ ضمیر فروش ہے. اس کے پیسے کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، نواز شریف کے کوئی اسٹیپ لیتا ہے کیا؟ یہ جو سب کچھ ڈرامہ ہو رہا ہے، سو موٹو نہیں لے سکتے بندیال صاحب؟ یار تاریخ لکھے گی کہ یہ ہو رہا تھا اس ملک میں، اور ہر وہ پاورفل شخص جو تھا وہ غلط جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. دیکھیے یہ ایک خوف کا سا عالم پاکستان میں جو طاری ہوا ہے، اس وقت انسان کے پاس ذہن میں 2 چیزیں آتی ہیں، یا تو وہ سب چیزیں چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے میدان سے، یا وہ ڈٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے جیسے عمران خان کھڑا ہوا ہے. اسی لیے ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ان حالات میں اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں، ہم کھڑے رہیں گے اور جنگ کریں گے. اور جن لوگوں نے یہ غلط فیصلے کیے تھے ان کو سوچنا چاہیے کہ غلط فیصلے جو ہوتے ہیں ان کا پچھتاوا ساری زندگی ہانٹ کرتا ہے، اور آپ کو کرے گا. اور آج اس الیکشن کمشنر جو ہے اس کو اگر فارغ نہیں کیا گیا تو یہ ملک سے اتنی بڑی غداری ہوگی. کیونکہ دیکھیے الیکشن کرانے میں سب سے بڑا کردار ان کا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کا. اس کو اس نے کرپٹ کیا ہوا ہے نواز شریف نے، اور نواز شریف کے اور شہباز شریف کے ساتھ آپ کے تعلقات ایسے ہیں، آپ کو خیال نہیں آتا، آپ کو نظر نہیں آتا، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کے کان نہیں ہیں، آپ نہیں سنتے کہ یہ ڈبوار ہے، ملک ڈوبنے کے قریب ہو گیا ہے. اب بھی نہیں جاگیں گے آپ. اور کون سا وقت آئے گا جب آپ جاگیں گے؟ اس قوم کا ضمیر مر چکا ہے. یہ اپنے مقصد کا شعور کھو چکے ہیں. سوائے پیسے، دھاندلی، چوری، چکاری، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. یعنی یہ فیصلے یہ کہتے ہیں، اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ضمیر فروشی ٹھیک ہے، جاؤ تم نے بھیج دیا، ہم تمہیں این او سی دیں گے، کوئی بات نہیں، تم کرو. اس جماعت کو آپ نے سپورٹ کیا ہے جو دشمنوں سے تعلقات رکھتی ہے، بھارت سے دوستانہ رکھتی ہے نون لیگ. ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا کام ہے؟ کمیشن کھانا، قرضے لینا. اس کو آپ نے سمجھا تھا کہ یہ کوئی آ کے ملک کے حالات ٹھیک کرے گی؟ یہ معیشت ٹھیک کرنے کے کام نہیں جانتے ہیں، یہ کمیشن کھانا جانتے ہیں سڑک بنا کر. یہ جو ہے بیوروکریسی کو کیسے برائب کرنا ہے یہ وہ جانتے ہیں. لوگوں کو قتل کیسے کرانا ہے، ماروا عدالت قتل کیسے کرانا ہے یہ وہ جانتے ہیں. مافیاز کے ساتھ مل کے کیسے لوٹنا ہے، شوگر مافیا اور دوسری مافیاز کے ساتھ، یہ کام جانتے ہیں. آپ سمجھے اسحاق خان ڈار جو ہے وہ بہت بڑا اکانومسٹ ہے؟ یا آپ کی عقل کو کیا ہو گیا؟ یہ ایسے ہی بات ہے کہ جیسے آپ گاؤں میں وہ جو ختنہ کرنے والا نائی ہوتا ہے اس کو ڈاکٹر سمجھنے لگے. اس کو سمجھے تھے کہ آپ یہ اکانومی ٹھیک کرے گا. وہ آدمی جس کا شعور اس سے آگے ہے ہی نہیں، جس پارٹی کے دانشور نجم سیٹھی، محسن بیگ جیسے لوگ ہوں
جو یہ کہتے ہوں کہ بس اس کو ہٹا دو پھر بعد میں دیکھ لیں گے، یعنی جو کام پہلے کرنا تھا وہ بعد میں کریں گے، بعد والا کام اب کر لیں بغیر پلاننگ کے، اور یہاں لا کے پھنسایا قوم کو. کل بھی میں نے اس پہ ایک ویڈیو کر کے دی تھی آپ کو. بڑی مایوسیاں پھیلا رہے ہیں یہ ہمارے بڑے لوگ. یہ کب سمجھیں گے؟ یا اللہ تعالیٰ نے قسمت میں یہ لکھ دیا ہے ڈیزاسٹر کہ یہ کبھی نہیں سمجھیں گے؟ میری بات کو اگر آپ سمجھتے ہیں اور آپ بھی یہی درد رکھتے ہیں تو اس کو پاکستان کے بہتری کے لیے شیئر ضرور کیجئے. اور جیسا بھی میں نے کہا کہ ان حالات میں یا تو آدمی چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس نے جو بھی بات کہی، یار میں شرم محسوس کرنے لگتا ہوں ہر وقت اس کو سپورٹ کرنے میں. مجھے لگتا ہے میں اس کے پارٹی ورکر ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ وہ جو بات کرتا ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ صحیح کہتا ہے. یہ الیکشن کمیشن یہ نامعقول لوگ ہیں، ناہنجار لوگ ہیں، بے ضمیر لوگ ہیں. ملک کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے. جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ نواز شریف کے حق میں کریں گے. اب بندیال صاحب نے بھی اس کو سپورٹ کیا، باجوہ صاحب نے بھی ان کو آدھی رات میں آ کے سپورٹ کیا. کیا ہو گیا ہے؟ اتنی کھل کے بے وفائی، غداری، ناسمجھی، کیا نام دیں اس کو؟ ہو رہا ہے پاکستان میں یہ سب کچھ. اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو اس کو پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے شیئر کیجئے اور ایک پریشر پیدا کیجئے کہ یہ الیکشن کمیشن جو ہے نا، اس کو تو بقول حسن نثار کے تیزاب سے دھوئیے. وہ کہتا ہے کٹو کٹ تیزاب نال دھو. ہر آدمی جو مشینری جو ہے نا پوری کرپٹ ہو چکی ہے پاکستان کی. بیوروکریسی میں چلے جائیے، وہاں ایسے گنڈے، بدماش، جاہل، اجٹ، نہ سمجھ، غدار لوگ بیٹھے ہیں. وہی الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہیں. رائے عامہ ہموار کیجئے، عمران خان کا ساتھ دیجئے، شیئر کیجئے. مجھے اپنے خیالات سے ضرور نوازیے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.